بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہت قلادۃ الوتر فی رقبۃ البعیر۔ یہ باب ہے دانت کے قلادے باندھنے کی کراہت کے بیان میں۔ فی رقبۃ البعیر، اونٹ کے گردن میں، اونٹ کے گردن میں دانت کے قلادے باندھنے کے حرمت کراہت کے بیان۔ اب اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ دانت کا باندھیں گے کبھی ادھر ادھر دب جائے۔ جی، اونٹ کے گردن میں کیا باندھنے کی کراہت؟ دانت کا قلادہ، دانت کا قلادہ سمجھ رہے ہیں؟ نیکلیس جو ہوتا ہے نا، جو بھی گلے میں باندھا جاتا ہے اس کو قلادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دانت معلوم، دانت دھات کا بنتا ہے، وہ لوہے کا رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے جو ہے اس کا گلا دب سکتا ہے، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا جانور کو اس سے بلا وجہ کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے کراہت کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ کیا حدیث پاک میں فرما رہے ہیں۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت۔ قال مالك أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين۔ ہم سے حدیث بیان فرمائی یحییٰ ابن یحییٰ نے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پاک کو حضرت مالک پر پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی یعنی وہ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر سے، وہ حضرت عباد ابن تمیم سے۔ عباد ابن تمیم کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ وہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عباد ابن تمیم ابن زید ان کا نام ہے، حضرت عباد ابن تمیم ابن زید الانصاری۔ حضرت عباد کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے حضرت، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ہاں، یعنی بعض لوگ جیسے امام غالباً امام ذہبی شاید کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، مگر کیونکہ خود حضرت عباد فرماتے ہیں کہ میں جنگ خندق مجھے یاد ہے، اور جب جنگ خندق واقع ہوئی تھی تب میں 5 سال کا تھا، تو اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، مگر جمہور علماء کا اور مشہور قول حضرت عباد کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ تابعی ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، ان کے والدین صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے جو چچا تھے حضرت عبداللہ ابن زید، ہاں، ان کو مسیلمہ کذاب نے مار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن زید کو مسیلمہ کذاب نے ٹوپی سمجھے؟ جی، حضرت عبداللہ ابن زید ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چچا ہی ہیں حضرت عباد ابن، لیکن جب انہیں خبر ملی، یعنی حضرت شاید عبداللہ ابن زید کو خبر ملی کہ ان کے بھائی کو یعنی مسیلمہ کذاب نے مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو حضرت یعنی عبداللہ ابن زید اور ان کے ساتھ ایک اور مل کر کے مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی، تو وہ حضرت عباد ابن زید سے، عباد ابن تمیم ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت ابو بشیر الانصاری نے انہیں خبر دی کہ بے شک اللہ بعض اسفارہ، کہ وہ حضرت یعنی حضرت ابو بشیر الانصاری جو ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ سفروں میں، یعنی کسی جگہ پر سفر میں آپ بھی اللہ کے حبیب کے ہمراہ تھے، انہوں نے فرمایا فارسل رسول اللہ رسولا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نامہ بر کو بھیجا، ایک پیغام رسان کو بھیجا۔ قال عبداللہ ابن ابی بکر،
حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں حسبت انہ قال والناس فی مبیتہم، یعنی حضرت عبداللہ ابن ابی بکر جو اس کے راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ گمان ہے کہ حضرت ابو بشیر نے یہ بھی فرمایا ہو کہ وہ لوگ اپنے شب گزار گاہ میں تھے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں تھے، مطلب ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا نامہ یا کیا پیغام بھیجا لوگوں تک؟ لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر، کہ کسی بھی جانور یا کسی بھی اونٹ کے گردن میں تانت سے بنا ہوا قلادہ نہ رہے، اور قلادۃ یا پھر کوئی بھی قلادہ نہ رہے، ٹھیک ہے، الا قطعت، مگر یہ کہ اس کو کاٹ دیا جائے، یعنی نکال دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے۔ قال مالک، تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارا ذالک من العین، یعنی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ باندھا کرتے تھے نظر سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، من العین یعنی نظر سے بچانے کے لیے لوگ اس کو باندھا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں، پرانے زمانوں میں یہ جانوروں پر باندھے جانے والے قلادے تین طریقے کے ہوتے تھے۔ پہلا جو ہے لوگ اس کو یعنی اونٹ یا پھر دوسرے جانوروں کے گلوں میں اس لیے باندھا کرتے تھے کہ انہیں نظر نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاٹنے کا یعنی حکم فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان دھاگوں یا ان قلادوں میں بنفسی ہی کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو نظر سے بچا سکے، کیونکہ نظر سے بچانے والی ذات تو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، ہاں، اور چونکہ اللہ کے حبیب کا زمانہ زمانے جاہلیت سے قریب تھا اور بتوں سے ان کا زیادہ لگاؤ تھا، اور ابھی وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو پھر اسی طریقے کی اگر کوئی اندھی بات اگر پیش کر دی جاتی کہ ان دھاگوں کے باندھنے سے جو ہے نظر سے بچایا جا سکتا ہے، تو ان کا خیال پھر سے اسی طرف مائل ہوتا کہ یقیناً ان دھاگوں میں بھی پاور ہوتا ہے، فی نفسی ہی ان میں پاور ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہم جو بھی تعویذ وغیرہ کے کالے دھاگے دیتے ہیں دم کر کے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دم کیا ہے اللہ کا کلام جو ہے وہ مؤثر ہے، وہ دھاگا حقیقت میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلوں میں باندھے ہوئے نظر سے بچانے کے لیے جو دھاگے یا پھر تانتیں تھیں، تانتوں کے قلادے تھے، ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاٹ کر کے نکال دینے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہی بات امام مالک نے بھی اختیار فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ تھا، جو دوسرے طریقے کے اوتار تھے، دوسرے طریقے کی جو تانتیں باندھی جاتی تھی، وہ کیوں تھا؟ لئلا تختنق الدابۃ بها عند الركض، ٹھیک ہے، یعنی یہ رسی کے نہیں باندھے جاتے تھے، یہ تانت کس لیے باندھے جاتے تھے کہ کہیں انہیں رسی کے باندھنے کی بنیاد پر ان کے گلے نہ گھٹیں، ٹھیک ہے، اس لیے تانت کے باندھے جاتے تھے۔ لیکن اس سے بھی جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی، گلوں میں زخم ہو جاتا تھا، گردنوں میں زخم ہو جایا کرتا تھا، تو اسی لیے بھی وہ بھی یعنی تانتوں کے بھی یہاں جو اللہ کے حبیب نے ممانعت فرمائی ہے دانتوں کے قلادے باندھنے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جانوروں کو اس سے بلا وجہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی اور تیسرا مقصد ان دانتوں کے باندھنے کا یہ تھا کہ انہم کانوا یعلقون فیہا الاجراس، تیسرا مقصود ان کے گلوں میں تانت باندھنے کا یا تانتوں کے قلادے باندھنے کا یہ تھا کہ وہ ان تانتوں میں یا ان رسیوں میں وہ گھنٹیاں بھی باندھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جی تو بہرحال اس میں پہلی دو صورتیں یعنی کراہت کی ہیں، تیسری صورت میں وہی جو کل اختلاف میں نے بیان کیا کہ کہاں یعنی گھنٹیاں باندھنے کی کیا کیا منفعتیں ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہے نا۔
پھر فرماتے ہیں کہ ان تقلید الوتری کما یکرہ فی البعیر یکرہ فی الخیل والحیوانات الاخرى، فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اونٹ کے گردن میں باندھنا یہ مکروہ ہے، اسی طریقے سے دیگر حیوانات کے گردنوں میں بھی اس کو باندھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت امام مالک سے یوں بیان فرماتے ہیں، یختص الکراہۃ من القلائد بالوتر، یہ تانتوں کے قلادے باندھنے ہی کی کراہت وارد ہے. ویجوز بغیرها اذا لم یقصد بها دفع العین، فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے دھاگے وغیرہ باندھنے میں کوئی کراہت منقول نہیں ہے. کراہت منقول نہیں، ہاں مگر جبکہ اس سے دفع العین مراد ہو، یعنی نظر سے روکنے کے لیے، نظر سے بچانے کے لیے اگر اس مقصود سے اگر باندھا ہو، دھاگا باندھا ہو، رسی باندھا ہو، تو وہ بھی کراہت کے زمرے میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. یس اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بات میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بات سے آیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے تعویذ نہیں باندھی جا سکتی، چونکہ جیسا کہ کراہت کا مسئلہ جو امام مالک نے بیان فرمایا، وہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دفع عین کے مقصد کے لیے ہو تو غلط ہے نا. تو کیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ عموماً تعویذ وغیرہ باندھتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے کیا؟ ہاں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں تعلیق التمائم وغیرہ مما لیس فیہ قرآن ونحوہ، ہاں یعنی اس کراہت کا یا اس عدم جواز کا، اس ممانعت میں وہ تعویذات بھی داخل ہیں جن تعویذات کو بغیر قرآنی آیات کے بنایا گیا ہو. فاما ما فیہ ذکر اللہ فلا نہی عنہ یا فلا نہی عنہ. اب رہی بات وہ تمائم، وہ دھاگے، وہ تعویذات جس میں اللہ کے کلام یا اللہ کی پاک کلام کے آیات کو پڑھا گیا ہو، ذکر اللہ کیا گیا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے اسماء کی تختی بنا کر کے ایک چھوٹی سی اس کو بھی اپنے گلے میں بطور تبرک اور بطور تحفظ اپنے گلے میں لٹکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جانوروں میں بطور زینت جو لٹکایا جاتا ہے وہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی گلے میں جو نیکلیس وغیرہ پہنتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج، جبکہ زینت کے لیے ہو، ہے نا. ہاں زینت تک کی بات ہے تو اجازت ہے، مگر اس سے اگر گھمنڈ دل میں پیدا ہو جا رہا ہے تو اس میں بھی کراہت اور ممانعت کی بات آئے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جی بس ادھر ہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا